روایت نقل فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میرے ہاتھ میں کچھ کھجور کے دانے تھے، یا 8 تھے یا 10 تھے، اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کھجوروں کے اوپر برکت کا دم کر دے تاکہ ان کے اندر برکت آئے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں لی اور ان کے اوپر دم فرمایا، اور پھر فرمایا ابو ہریرہ ایک تھیلا لے کر آؤ۔ جب میں ایک تیلی لے کر آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے ساتھ وہ کھجوریں اس تیلے کے اندر ڈال دی، اور پھر فرمایا ابو ہریرہ جب ضرورت پڑے بوقت ضرورت ان سے کھجوریں اٹھا کر کھا لیا کر، لیکن اس کو کبھی جاڑنا نہیں ہے، الٹا نہیں کرنا۔ اس لیے آج بھی علماء نے لکھا ہے کہ اکثر چیزیں جس کو برتنوں کے اندر ڈالی جاتی ہیں اس کو زیادہ جاڑا نہ لیا کر، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو بند رکھ اور بس چیز اٹھا، ضرورت کے مطابق اگر دیکھنا ہے تو دیکھ لے، لیکن جاڑنا مکمل نہیں ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاڑنے سے منع فرمایا اور فرمایا بوقت ضرورت جب بھی ضرورت پڑے ان سے کھجوریں اٹھا کر کھا لیا کر، لیکن جاڑنا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقے کے مطابق ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں وہ تیلا لے کر چلا گیا، کبھی اس کو جاڑا نہیں، جب بھی ضرورت پڑی ان سے کھجوریں اٹھائی، خود بھی استعمال ملائی، اور جو مہمان میرے پاس آتے تھے ان مہمانوں کو بھی ان کھجوروں سے کھلاتا تھا، حتیٰ کہ وہ تیلا میرے پاس تھا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع جو آیا، جن صحابیوں نے، جن باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، شہید کر دیا تھا، ان میں سے ایک آدمی نے وہ تیلا مجھ سے چھین لیا، اور چھین کر اس کو الٹا کیا تو اس میں سے وہی 8 یا 10 کھجوری پھر بھی جو ہے نا صحیح سالم نکل گئی۔ آپ خود اندازہ لگائیں، تاریخ کی کتابوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقریباً 20 سال کا زمانہ رہا ہے، 20 سال کا زمانہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 کھجوروں یا 10 کھجوروں کے اوپر دم فرمایا، برکت کی، اور تیلے کے اندر ڈالا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے خود بھی استعمال کرتے ہیں، مہمانوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، یہ تیلا تب بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، دور خلافت ختم ہوا، چلا گیا، یہ تیلا تب بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، ان میں سے خود بھی نوش فرماتے ہیں، مہمانوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ وہ دور بھی ختم ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بھی ختم ہوا، یہ تیلا تب بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اس میں سے خود بھی کھاتے ہیں، مہمانوں کو بھی کھلاتے ہیں۔ ان کا دور بھی ختم ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو اس دور کے اندر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع آیا، اس موقع پر اس تیلے کو جاڑا، الٹا کیا تو اس میں سے وہ کھجوری پھر بھی نکل آئی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس 8 یا 10 کھجوروں سے منوں کے حساب سے کھجوری نکلی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بھی استعمال کی ہے اور مہمانوں کو بھی کھلائی۔ اور میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے، اگر یہ تیلا الٹا نہ کیا جاتا بالفرض یہ تیلا برقرار رہتا تو قیامت تک یہ کھجوریں کبھی ختم نہ ہوتی۔ جن کے پاس ہوتا یہ تیلا، یہ کھجوریں نکال کر خود بھی استعمال کرتا، مہمانوں کو بھی کھلاتا، قیامت تک یہ ایک دانہ بھی کھجور کا ختم نہ ہوتا۔ اس لیے میرے پاس دلیل موجود ہے اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے جو ہے وہ قیامت تک ہے۔ باقی جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے ان کے معجزے تھے، لیکن ان کے دور نبوت تک، نبوت ختم، معجزہ ختم۔
جتنے آئے ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات وہ ختم نہیں بلکہ قیامت تک ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ